سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو اب جو چیز دیکھنی ہے، مطلب قاضی صاحب جا رہے ہیں، ظالموں قاضی جا رہا ہے اور آفریدی آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ابھی جب ہم آج یہ گفتگو کر رہے ہیں، جی میں اینک پہن لوں تاکہ مجھے وقت صحیح طرح سے یاد آئے۔ 2:11 جمعرات کی سپہر ہم یہ گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آج ہم جیسے ہی ہم لوگ تو خبروں کے سوداگر ہیں، تو یہ چیزیں دیکھیں، اس میں ایک خبر یہ تھی کہ ایک جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اسحاق ہیں غالباً، سردار اعجاز اسحاق خان جی، انہوں نے جو ہے وہ طلب کر لیا ہے عمران خان صاحب عمران خان کو۔ تو آپ کے خیال میں وہ پیش ہو رہے ہیں؟ طلب انہوں نے ویسے کرنا نہیں تھا طلب، انہوں نے حکومت سے کہا کہ آپ آن لائن میٹنگ کروا دیں اچھا، وکلا کی۔ تو جو حکومتی وکیل ہے اس نے گڑبڑ کر دی۔ اچھا، حکومتی وکیل نے کہا کہ یہ تو توہین عدالت کا کیس آپ سن رہے ہیں۔ کیس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان کی عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گئی، ہاں، تو توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی۔ تو حکومتی وکیل نے کہا کہ جی یہ تو آپ توہین عدالت کا کیس سن رہے ہیں، اس میں تو آپ اس قسم کا آرڈر جاری نہیں کر سکتے۔ تو پھر جج صاحب نے کہا اچھا یوں تو پھر یوں ہی صحیح، پھر میں آرڈر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ عمران خان کی سیکیورٹی کے انتظامات کرواؤ اور اور عمران خان کو 3 بجے تک لاؤ، اور ساتھ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے ڈیالہ جیل کا، اس کو جج صاحب نے کہا کہ اگر تم نہیں لاؤ گے تو تمہیں اس کی وضاحت دینی پڑے گی کہ تم کیوں نہیں لائے۔ واہ! اور جو تھریٹ کا جو ہے، تھریٹ کی بھی بات آج ہوگی نا کہ یہ تمہارے تھریٹ ویٹ کو ہم نہیں مانتے، واہ! یہ جو تم نے 3 اکتوبر سے جو تھریٹ کا بہانہ بنایا ہوا ہے اس کو ہم نہیں مانتے، تو اس کی بھی تمہیں وضاحت دینی پڑے گی۔ تو اب 3 بجے تک کا ٹائم ہے، میرا خیال ہے ہم تو اس وقت تک آن ایئر جا چکے ہوں گے، جی، ہماری ریکارڈنگ ختم ہو چکی ہوگی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ لائیں گے کسی صورت میں۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب نیب کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، جی جی، نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف خان صاحب گئے تھے، اس میں ہاں جی خان صاحب پٹیشنر تھے، تو خان صاحب نے درخواست دی کہ مجھے بھی سنا جائے اس میں۔ وہ سپریم کورٹ تھی، بینچ نمبر 1 تھا، چیف جسٹس کی عدالت تھی، درست۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی کو جرت نہیں ہو سکی کہ وہ ریاست کی خواہش کے برعکس جا کے، چونکہ یہ تو پتا تھا سب کو کہ ریاست کی خواہش ہے کہ عمران خان کو اس کا جلوہ نہیں باہر آنے دینا، تو چیف جسٹس آف پاکستان بھی بلا نہیں سکا عمران خان کو ایز پٹیشنر۔ شاہ جی جلوہ تو آ گیا تھا، وہ جلوہ تو آ گیا تھا، پھر جلوے کے بعد جو کھلبلی مچی تھی کہ چھپاؤ چھپاؤ، وہ جو تصویر بھی ایک نکل آئی تھی نیلی جو شرٹ میں، وہ خان صاحب یوں میرا خیال بیٹھے تھے تو وہ تصویر بھی ایک نکل آئی۔ جی جی، تو آج کل ٹویٹر پہ بہت ساری جو ڈی پیز ہیں وہی چل رہی تھی۔ تو دیکھیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور میں ابھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت سر توڑ کوششیں جاری ہیں کہ جج صاحب کے اس فیصلے کا حل کیا نکالا جائے، جج صاحب کو اس فیصلے سے کیسے روکا جائے کہ وہ 3 بجے سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا where there is will there is way۔ تو ایک تو میں آج کل آپ کی صحبت کا جو مجھ پہ منفی اثر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے اور میرے جو نظریاتی وچار ہیں اس میں اختلاف کے باوجود وہ اختلاف کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کے اس تجزیے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ خان صاحب تشریف نہیں لائیں گے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور بیان کر دی جائے گی، اور میرا نہیں خیال ہے کہ جج صاحب کے پاس اپنے احکامات کی تعمیل کرانے کی مشینری موجود ہے۔ تو جو ریاست کی جو طاقت ہے اور ریاست کی جو منشا ہے وہ جاری و ساری رہے گی، اور خان صاحب آج تشریف نہیں لائیں گے، لیکن ان کی اہلیہ میرے خیال میں بشرا بی بی، وہ ان کی رہائی ہونے والی ہے۔
یہ ٹھیک ہے کہ کل جو ہے وہ کسی کی ٹانگ خراب تھی, کسی کے سر میں درد تھا, کسی کو بیوی نے بلا لیا تھا, کسی کو دوست سے ملنا تھا, کسی کا بچہ بیمار تھا, تو جو 555,063 جو وجوہات تھیں وہ کل تک تھیں, لیکن جو ان کی رہائی ہے میرے خیال میں اٹل ہے. معاملات طے پا گئے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ معاملات طے پا گئے, لیکن میں اس کو دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں کہ اس کو اندر رکھنے میں ریاست کا فائدہ ہے یا ان کو چھوڑنے میں ریاست کا فائدہ ہے. حکومت کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ اس کو مزید اندر رکھے, یا حکومت کا فائدہ ہے کہ ان کو باہر رکھے. میرے خیال میں یہ حکومت اور ریاست کے فائدے میں ہے کہ ان کو ضمانت پر آزاد کرے. بعد میں جو عدالت ہے اس کو سزا دیتی ہے تو وہ ٹرائل وہ چلے گا, لیکن ان کو ابھی رکھنا ان کے مفاد میں نہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی پہلی دفعہ جب ان کو بھیجا تھا تب بھی ان کو بنی گالا بھیجا تھا. یہ تو خود اپنے چل کے ادھر آئیں, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن کی کہ مجھے وہاں بھیجا جائے. انہیں تو ہاؤس اریسٹ کیا گیا. جی. اب وہاں پر ان کے کیا حالات تھے, اور پھر وہ ہارپک والا قصہ, اور وہ 3 قطرے, وہ ایک لمبی کہانی ہے. ہاں, لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آفریدی بن رہے ہیں اس دن. تو بس وہ یہی ہے نا کہ میری جو سمجھ ہے, میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے, لیکن میرا تجزیہ یہ ہے, کیونکہ آپ کے بال بھی تھوڑے سے سفید ہونا شروع ہو گئے, میرے تو پورے سفید ہو چکے ہیں. تو ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے نا کہ فیکٹس کیا ہیں, ہم منطقی اعتبار سے سوچتے ہیں نا کہ جی اس میں فائدہ نقصان کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو چھوڑ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال؟ اگر ہم پیٹرن کو دیکھیں, پیٹرن تو مختلف ہے. پیٹرن یہ بتاتا ہے 1.5-2 سال کا کہ جب کسی ایک کو ضمانت ہوتی ہے تو پھر اس کو کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دی, پھر گرفتاری ڈال دی, پھر ڈال دی گرفتاری. اس پیٹرن کو دیکھا جائے تو پھر تو لگتا ہے کہ نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور ریاست نے جو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہوگا کہ اس کا نفع نقصان کیا ہے. کیونکہ دیکھیں بشرا بی بی بہرحال عمران خان کی وائف ہونے کی وجہ سے پارٹی ان کی رسپیکٹ کرتی ہے, پارٹی ان کو ملتی بھی تھی, وہ کنوے بھی کرتی ہوں گی اپنی خواہش یا میسج, لیکن وہ کوئی اتنی با اثر فیصلہ سازی میں نہیں میرے خیال میں ہوں گی. با اثر بھی نہیں اور کوئی کرشماتی شخصیت بھی نہیں ہے. اپنے لیڈر کی وائف ہونے کی حیثیت سے احترام تو ان کا ساری پارٹی کرے گی, وہ کچھ کہیں گی تو اس کو سنا بھی جائے گا. لہٰذا ان کو چھوڑ دینے سے حکومت کو اور ریاست کا اچھا امیج ضرور جائے گا. بار بار اندر ڈالنے سے, اور آپ دیکھیں جو کل 60 ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے ممبرز ہیں, میں نے دیکھا ہے, وہ انہوں نے جو خط لکھا ہے جو بائیڈن کو, جس پہ آج ہماری حکومت نے, جو ممتاز زہرا بلوچ جو فارن آفس کی اسپوکس پرسن ہے, انہوں نے اس پہ اپنا جواب بھی دیا ہے. تو اس میں انہوں نے بڑی سخت چیزیں لکھی ہیں اس خط کے اندر کہ 2022 سے جب سے نکالا گیا عمران خان کو تو ان کے اوپر مقدمات ہی مقدمات ہیں, سیاسی قیدی ہیں. اب دیکھیں نا, یہ وہ خبر اب پوری دنیا میں بھلے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے لوگوں کی کوئی وہاں اتنی سے نہیں ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یا فارن پالیسی کے اندر, لیکن بہرحال خبر تو وہ ہے نا دنیا میں, اس کا بار بار چرچا. اس سے پہلے جو جمائمہ نے عمران خان صاحب کی اہلیہ نے جو خط لکھا جس میں انہوں نے خان صاحب کے بارے میں بتایا کہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, اس ملاقات سے کے علاوہ بھی بہت ساری اس میں چیزیں انہوں نے دعوے جو ان کے تشویش تھی کہ ان کے ساتھ جیل میں یہ سلوک ہو رہا ہے. اس میں سولنگی صاحب پہلے 24 گھنٹے میں جمائمہ کی ٹویٹ کے جو ویوز تھے وہ 90 لاکھ, اور جو اس کے ری ٹویٹس تھے وہ 62,000 پہلے 24 آورز پہ. اور میرا خیال ہے آج تک پاکستان کے کسی وزیر اعظم, چاہے وہ عمران خان بھی ہو, اس کی بھی کبھی اتنی ری ٹویٹس نہیں ہوئی ہوں گی. اور اس کے اوپر پھر دنیا کے CBS سے لے کے اور فاکس سے لے کے اور ہر ٹاپ ناٹ جرنلسٹ نے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے, پالیٹیشینز نے, جارج گیلوے فلاں نے, انہوں نے اس پہ کامنٹ کر کے اس کو ایک اس کی ہائپ کریٹ کر دی. سو کیا فائدہ ملا
اگر بشرا بی بی کو رکھتے ہیں تو پھر اس سے ایک نیوسنس کریٹ ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ چونکہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. آپ نے اچھا کیا, بہت سارے نام لیے. جارج گالوے کا نام پی ایس مارگن بھی اس میں تھا اور بھی تھا. تو جارج گالوے نے ایک دن کوئی ٹویٹ فرمائی پاکستان سے متعلق, جی, تو میں نے ان کو خاصا سخت جواب دیا. تو ہمارے ہاں تو ایک دوسرے کو بلاک کرنا ایک نارمل چیز ہے. تو میرا جو جواب تھا وہ ان کو اتنا ناپسند آیا جارج گالوے کو کہ انہوں نے مجھے بلاک کیا. میں نے کہا کہ یہ سہولت اگر آپ کے پاس موجود ہے تو میں بھی اس سہولت کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں, تو میں نے بھی ان کو بلاک کیا. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے, پہلے بھی جو کانگریس کی قرارداد بھی آئی تھی. اب یہ جو 60 جو کانگریس مین ہیں اس میں ویمن بھی ہوں گی. ٹوٹل کیا اسٹرینتھ ہے کو آپ 60 جو ان کے 350 کے قریب ہے میرے خیال میں مجھے ری چیک کرنا پڑے گا. اور کانگریس مین جو ہے وہ بیسیکلی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز, ایوان نمائندگان جس کو کہتے ہیں, جو 2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں. اور ابھی جو میں سرسری دیکھ رہا تھا یہاں آنے سے پہلے, زیادہ تر اس میں ڈیموکریٹس کے نام میں نے دیکھے. ہو سکتا ہے ریپبلکنس بھی ہوں, وہ بائی پارٹیزن ہو. لیکن میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ خان صاحب کے زمانے میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی تھی, سیاسی قیدیوں کی, صحافت کی, جب ان کو RSF نے, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے جو پریڈیٹرز آف دا پریس کی جو لسٹ شائع کی جس میں مودی بھی تھا, اس میں خان صاحب کا نام بھی تھا. تو میں یہ دیکھوں گا کہ اس وقت یہ جو 60 ارکان ہیں انہوں نے کتنے خطوط لکھے تھے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے ان کو, اور ان کو چھوڑ دیں. انسانی حقوق کی اس وقت سب سے زیادہ پامالی فلسطین میں ہو رہی ہے, غزہ میں ہو رہی ہے, لبنان میں ہو رہی ہے. تو اس پہ ان لوگوں کا موقف کیا ہے, کیونکہ امریکہ کے اندر تو 1 منٹ لگتا ہے نا کہ جی ان کا پبلک ریکارڈ کیا ہے ووٹنگ پہ, ریزولوشنز پہ. تو وہ بھی میں دیکھ لوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ PTI کی جو پاپولیرٹی ہے اور جو ان کی ریچ ہے اور جو طاقت ہے, اس سے انکار تو بالکل کیا ہی نہیں جا سکتا. اب بس آپ کی اور میری خوش قسمتی یا بدقسمتی کہہ لیں کہ ہماری ریاست کے فیصلے جو ہے وہ ان ٹویٹس اور قراردادوں اور ان چیزوں پہ نہیں ہوتے. ممتا زہرا بلوچ نے جو کہنا تھا اپنے طور پر کہہ دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا بھی جو تجزیہ ہے کہ جی ابھی تک تو ہم نے ڈنڈے سوٹے سے کام چلایا ہے, تو بشرا کے حوالے سے کیا کریں گے کہ ڈنڈا سوٹا چلائیں گے یا نہیں کریں گے. لیکن کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں. ہمارے شہر میں بھی, ہمارے شہر کے کچھ علاقوں میں بھی, مضافات میں بھی, 0 پوائنٹ کے قریب بھی, آبپارے میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی. تو کچھ نہیں معلوم کہ جو نئے لوگ ہیں وہ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ اٹس اے میٹر آف ٹائم, اٹس اے میٹر آف آورس. یہ چند گھنٹوں کی بات ہے جب ان کو چھوڑا جائے گا. میرے خیال میں ان کو چھوڑ دیں گے. صحیح. آگے چلیں جی. اب جی وہ کیا ہے, وہ چٹھی آئی ہے منصور علی شاہ, ہاں شاہ جی کی. ایک شاہ جی میرے سامنے اور دوسرے ایک شاہ جی جو ہے وہ عمرے پہ جا رہے ہیں, تو ان کی چٹھی آئی ہے. تو آپ نے وہ پڑھی ہے چٹھی؟ جی میں نے پڑھی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں دیکھیں, اس میں 2 حصے ہیں اس چٹھی کے. ایک حصہ ہے جس میں انہوں نے بینچ میں بیٹھنے کی بات کی ہے کہ نہیں بیٹھ, میں انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا, اور جب تک فل کورٹ نہیں اس کی آئینی حیثیت کا فیصلہ نہ کر لیں. ہوا یہ تھا سر کہ جو ہمارے دیکھنے والے ان کے لیے بیک گراؤنڈ اگر بتا دیں کہ پہلے ایک PDM کے دور میں ایک ایکٹ پاس ہوا جس کے تحت جو چیف جسٹس کا اختیار تھا بینچ بنانے کا, وہ لے کے اور ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک کمیٹی بنا دی گئی 3 ججز کی, 3 سینئر موسٹ, جس میں قاضی صاحب تھے, منصور علی شاہ تھے اور جسٹس منیب اختر تھے. اب منیب اختر اور منصور علی شاہ اکثریت میں تھے, قاضی اقلیت میں تھے. قاضی صاحب تب تک تو گزارا کرتے رہے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی کو 1.5-2 مہینہ پہلے حکومت نے ایک آرڈیننس پاس کیا, اور اس آرڈیننس کے ذریعے سے حکومت نے قاضی صاحب کو یہ اختیار دے دیا
کہ وہ ایک اپنی مرضی کا جج رکھ سکتے ہیں, ایک سینئر موسٹ جج, ہاں, اور تیسرا وہ اپنی مرضی کا جج رکھ سکتے ہیں, جس سے قاضی صاحب نے اسی رات آنن فانن نئی کانسٹیٹیوٹ کی کمیٹی جس میں منصور علی شاہ صاحب کو رکھا اور منیب اختر کو نکال کے انہوں نے ڈال دیا امین الدین خان کو. بالکل. تو یوں قاضی صاحب اکثریت میں چلے گئے اور منصور علی شاہ اقلیت میں چلے گئے. تو اس میں پھر منصور علی شاہ صاحب نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. درست. اور پھر 2 ججز ہی فیصلہ کرتے رہے, امین الدین خان اور قاضی فیصلہ کرتے رہے. اسی بینچ سے, اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے 63A کی نظر ثانی لگائی, جس نظر ثانی جو لگ نہیں رہی کافی عرصے سے جو وہ لگائی اور اس کی وجہ سے آئینی ترمیم پاس ہوئی, ورنہ تو آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی تھی نا. وہ ضروری تھی آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے کہ 63A کے فیصلے کو ریویو کیا جائے. وہ ہوا, پھر اور بھی کچھ کیسز انہوں نے لگا دیے. تو اس دن سے منصور علی شاہ صاحب اس میں نہیں بیٹھ رہے تھے. انہوں نے پہلے خط لکھا, اب دوسرا خط لکھا, تو ایک خط کا ایک حصہ تو ان کا اپنی وضاحت میں ہے کہ میں کیوں نہیں بیٹھ رہا. دوسرا انہوں نے قاضی کو بڑا سخت ریبٹل دیا اور آئینہ دکھایا ہے, جس میں انہوں نے تھامس مور یا تھامس مور کا شاید کوئی کوٹیشن مجھے یاد نہیں, وہ ابھی بھی جو انہوں نے چٹھی لکھی ہے اس میں بھی کوئی ہے, اسی میں وہ ہمارے سر تھامس مور شاید ہیں, ان کی انہوں نے کوٹیشن لکھی ہے, جس میں وہ کہا گیا ہے کہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں, اقتدار میں ہوتے ہیں, تو یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے, لوگ آپ کے کردار کو نہیں دیکھ رہے, اور تاریخ آپ کو نہیں دیکھ رہی. آپ کو لوگ بھی آپ کے ایکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تاریخ بھی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے وہ اگر اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا شروع کر دے تو وہ ملک اور قوم کو تباہی کی طرف, کیوس کی طرف لے جاتا ہے. بس یہ تو ان کی ججز کی آپس میں جو نوک جھونک ہے وہ ہے. ایک طرح سے جب منیب اور شاہ صاحب نے اپنے طور پر تو اس کا فائدہ اٹھایا کیونکہ وہ اکثریت میں تھے, تو کافی کیسز جو ہے وہ لگ نہیں رہے تھے. اور پھر جب آرڈیننس آ گیا تو جوابی سیاست جو ہے وہ قاضی صاحب نے کی, تو وہ انہوں نے ان کو آؤٹ کیا. انہوں نے قاضی فائزی صاحب پہ تنقیدی وہ چیزیں لکھیں. قاضی صاحب نے ابھی جاتے انہوں نے ان کو کھری سنا دی. اب بہت سارے ججز کا کردار, میمو کمیشن جو ہے اس میں قاضی فائزی صاحب نے وہ حسین حقانی والا آپ کو یاد ہوگا, لیکن جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دینے کا جو فیصلہ تھا وہ شاہ صاحب نے تحریر کیا تھا. 63A کو میں جو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ ہمارے جو لیکن لکھا منیب اختر نے تھا. وہ تحریر آتھر جو تبھی تو وہ لگ نہیں رہا تھا. وہ تو جیسے ہی وہ آرڈیننس آیا انہوں نے کھٹ کر کے کیسے جو ہے وہ اس کو اڑا کے رکھ دیا. تو یہ ججز کا مطلب, میں نے بھی یہ چٹھی ان کی پڑھی ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنے دل کے کیا کہتے ہیں, دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, وہ انہوں نے پھوڑے ہیں. اور جو عمرہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ وہ قاضی کو جاتے ہوئے دیکھیں گے اور نہ آفریدی کو آتے ہوئے دیکھیں گے. ملاقات ان کی کل ہوگی ہے آفریدی؟ ہاں ملاقات ہو گئی ہے. ویسے تو یہ پرانے دوست ہیں اور کٹھے انہوں نے کام بھی کیا ہے. شاہ صاحب, منصور علی شاہ, آفریدی اور اطہر من اللہ, یہ ایک چیمبر تھا ان کا میرے خیال میں. اچھا ہاں, کٹھے وہ پرانے دوست بھی ہیں. اور ویسے بھی جو ان کی جو سینیورٹی ہے وہ چند مہینے کا فرق ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. نہیں, زیادہ فرق ہے. منیب اور یہ آفریدی میں چند مہینوں کا فرق ہے. ان کا شاید ہوگا سر منصور علی شاہ پہلے آ گئے تھے. ہاں جی, منصور جو ابھی یحییٰ آفریدی ہیں وہ اس وقت ہے 60 سال کے, اور منصور علی شاہ ہے میرا خیال ہے 63 یا 67. جو ان کی ایلیویشن ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اس میں منیب اور آفریدی کا چند مہینے کا فرق ہے, کیونکہ وہ ثاقب نثار صاحب تھے نا چیف جسٹس. یہاں پر تو ہمارے ججز صاحبان نے وہ لمبی انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے نا, فلاں کو ہم ادھر سے اٹھائیں گے, کل کو کام آئے گا, وہ ہوگا. منیب کو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے اٹھایا, وہ 4تھے نمبر پر تھے, چیف جسٹس نہیں تھے. جبکہ یحییٰ آفریدی جو تھے وہ چیف جسٹس تھے, تو ان کو انہوں نے نہیں اٹھایا. تو پہلے یہ آئے, اس کے بعد آئے, تو اس حساب سے ان کی سینیارٹی چند مہینے سے کم ہو گئی. بلکہ یحییٰ آفریدی کا پہ تو اعتراض ہوا تھا جب وہ
आर्टिकल 6 के तहत परवेज़ मुशर्रफ पे जो ट्रायल कोर्ट बन रही थी, तो पहले उस ट्रायल कोर्ट के सरबराह यह उन्होंने आफरीदी को होना था, लेकिन एक पिटिशनर ने दरख्वास्त की कि जी आप तो वो हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी, तो आपका तो क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एज लॉयर, मेरे ख्याल में एज अ लॉयर एक इनकी पिटीशन थी उनके खिलाफ। तो ये आप इंसाफ कैसे करेंगे, आप तो उनके खिलाफ थे। तो फिर उन्होंने वकार सेठ को लगाया और फिर वकार सेठ ने वो तारीखी फैसला दिया कि जी डी चौक पे लटका उसको और जिस पे इमरान खान की सरकार जो है वो चिराग पा हो गई, दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और पागल उसको करार दिया। और आपको याद होगा फिरदौस आशिकवान और फिर वो बेचारा कोविड और वो भी एक तारीख है कि वो क्या हुआ, एक अजीब किस्म की तारीख है। लेकिन ये चीज़ें सेटल होंगी। लेकिन जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जिस बावजूद इसके कि इनको 1 महीना मिला तरमीम के लिए, मुसवदे आ रहे हैं, मुसवदे जा रहे हैं, मतलब वो घंटा घर बना हुआ था, इतने लोग सर जोड़कर बैठे हैं मुसवदे तो इसके अंदर भी मेरा ख्याल में आज खबर भी छपी है अंसार अब्बासी की कि इसके अंदर काफ़ी खामियां लगी। और मैंने तो पहले भी कहा था कि ये तरमीम का आगाज़ है, तरमीम का अंजाम नहीं है। तो और अभी और आएंगे, इसके इम्तिहान भी है, अभी और तरामीम आएंगी मेरे ख्याल में। ये काफ़ी नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कोई पंक्चुएशन की गलतियां हैं, कोई ग्रामर की गलतियां हैं, कोई और इसके अंदर उन्होंने लूप होल्स छोड़े हैं जिनको उनको प्लग करना पड़ेगा, उसके बगैर जो है वो काम नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो जो मालूमात है वो ये है कि अफरीदी साहब आ रहे हैं जी और काजी साहब जा रहे हैं। देखिए अफरीदी साहब, उनके बारे में बहरहाल उनके कुछ फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी ज़ात के बारे में अभी तक कोई कंट्रोवर्शियल बात सामने नहीं आई। इवन पीटीआई ने भी नहीं की, यानी जो इस वक्त उनकी मुखालफत कर रहे थे कि वो नाए मंसूरी शाह, उन्होंने भी कोई वो उनका तो पूरा एजेंडा ये था ना, उन्होंने तो पूरा बयानिया बनाया था कि ये सारा ड्रामा किया जा रहा है काजी साहब को तौसी देने के लिए, एक्सटेंशन देने, क्योंकि वो 68 की बात कर दी ना हुकूमत जी। अच्छा, फिर दूसरा जो उनका बयानिया था वो ये कि 25 के बाद अगर मंसूर अली शाह नहीं होंगे तो हम किसी और को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। तो अब जो तकसीम हुई है वकला की, और पिछली दफ़ा भी जब हम बैठे थे तो मैंने उस दिन आपको बताया कि हामिद खान ने कहा है कि हम तो वो 2007 वाली तहरीक चलाएंगे। कल उसका ऐलान हो गया है। अच्छा, एक तो कल 25 अक्टूबर काजी का आखिरी दिन है, तो कल यौम नजात वकला मना रहे हैं। कल कराची बार के परसों कराची बार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची प्रेस क्लब में। अच्छा, तो कराची बार के जो सदर हैं वड़ाइच साहब, उन्होंने कहा कि हम आज से तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं। कल मेरी अली अहमद कुर्द साहब से बात हुई, चूंकि वो 2007 वाली जिसका आप हवाला दे रहे हैं करके वो उसके रूए रवा थे। कुर्द साहब से मेरी कल बात हुई पूछने के लिए कि क्या आप लोग दसो जी। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल, मैंने कहा भी अगर आप लाना चाहते थे तहरीक तो आपने अमेंडमेंट होने का इंतजार क्यों किया? हाँ, आप अमेंडमेंट को होने से रोकते। हाँ, आपने कहा पहले कर लो फिर हम इसको रिवर्स करवाएंगे। हाँ, रिवर्स करवाना तो मुश्किल है। हाँ, और जो उनके दोस्त थे वो उस कमेटी में शामिल थे, पार्लियामेंट्री कमेटी में। कामरान मुर्तजा नहीं, पीटीआई के लोग भी कमेटी। हाँ, उन्होंने अपना मुसवदा नहीं दिया, लेकिन जो आनियाँ जानियाँ थी मौलाना के घर से पार्लिमानी कमेटी तक, वहाँ से वहाँ तक, और आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मौलाना के साथ खड़े होके बैरिस्टर गोहर और ये वो सारे कामरान मुर्तज़ा, उसमें मौलाना ने उनके सामने कहा कि जो मुसवदा है उस पे हमें कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं है, लेकिन क्योंकि इनको और शिकायत हैं और इसलिए उनका हक है कि वो इसकी मुखालफत करें, और जो भी उन्होंने फैसला किया है कि हम उसमें नहीं जाएंगे। तो मौलाना वो पुल नहीं तोड़ना चाहते थे ना पीटीआई से, क्योंकि मौलाना को जो सारी जो उनकी उठान हुई है और जो उनकी मकबूलियत में और उनकी शान में इजाफा हुआ है वो उनकी वजह से ही हुआ है। और पीटीआई भी जो ये 1 महीना लटका के रखा, मोमेंटम जो बनाया है, वो अगर मौलाना उनके साथ नहीं होते तो वो उन्होंने खटाखट वो सितंबर में ही कर देना। तो अभी मौलाना की वजह से ही हुआ ना, अभी उन्हीं की वजह से। 2 बंदे कम थे वो सब भी पूरे कर सकते थे। वो तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब
وہ آپ کے خیال میں یہ تحریک جو ہے وہ کوئی کامیابی ہوگی ان کو؟ دیکھیں تحریک کو وکلا تحریک ہاں جی، اس وقت وکلا کو ڈیوائیڈ کرنے کی پوری حکومت کی اسٹریٹجی ان پروسیس ہے. ایک تو بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کو حکومت پیسے دے رہی ہے، اور ہر حکومت دیتی تھی، ایسا نہیں ہے. پہلے تو ویسے دیتی تھی نا خوش کرنے کے لیے تھرو لا منسٹر، لیکن اس دفعہ تو چونکہ حکومت کے لیے چیلنج ہے یہ تحریک، تو اب وکلا میں پیسے، اور پھر پلاٹس ہیں، پھر ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، یہاں اسلام آباد میں بھی ایک نوٹیفیکیشن ابھی چند دن پہلے آیا تھا. تو ایک تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے. پھر جو حکومت کے اپنے وکیل ہیں جیسے اعظم نذیر تارڑ ہیں، جیسے فاروق ایچ نائک ہیں، تو پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اس کے اندر حکومت کے اپنے لوگ بھی حامی موجود ہیں. تو حکومت وہاں سے بھی ڈیوائیڈ کرے گی. لیکن تحریک شروع ہونے جا رہی ہے. تحریک کا جو پہلا لائحہ عمل ہے وہ پرسوں 26 تاریخ کو سامنے آئے گا. اور حامد خان صاحب نے تو یحییٰ صاحب سے کل باضابطہ درخواست اور گزارش کی ہے کہ آپ اس گند میں نہ پڑیں، آپ عزت بھی بچائیں، آپ نام بھی بچائیں، اور چیف جسٹس تو آپ نے بننا ہی بننا ہے، کیونکہ آپ کی سینیورٹی کے اعتبار سے اب آج نہیں بنے کل بنیں گے، تو آپ اپنی باری پر بن جائیں، ابھی آپ اس گند میں نہ پڑیں. بلکہ اگر وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو سپریم کورٹ کے اندر ایک جج کے طور پر ان کی جو تعیناتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، عمر اس کی 2 سال کم ہو جاتی ہے. تو ذاتی طور پر تو ان کو فائدہ اسی میں ہے. ہاں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ قبول کریں گے. اور کل جب قاضی صاحب جا رہے ہیں تو فوراً جو ہے وہ حلف بھی اٹھائیں گے. حلف پرسوں 26 کو. ہاں، وہ حلف برداری بھی ہو جائے گی اور یہ تحریک ضرور چلے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ اس وقت جو کامیابی تھی، ایک تو تمام سیاسی جماعتیں اس وقت تھکے ہوئے 9 سال کے اقتدار والے پرویز مشرف کے خلاف تھیں. لیکن پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے اس تحریک میں نہیں تھی. ہاں، لیکن پیپلز پارٹی والوں نے بھی ڈنڈے سوٹے کھائے، لطیف کوسا نے سر پھڑوایا، احتجاج. ہاں، اور بی بی آخر میں راضی ہو گئی تھی. وہ چیف جسٹس کو جب ہٹا دیا اس کے گھر کے باہر سے گرفتار کیا، آپ کو پتہ ہے وہ ڈی ایس پی نے کہا کہ جی میں اس پہ جھنڈا لہرائیں گی. تو وہ سیاست جو ہے وہ بی بی افتخار چودھری کے حق میں نہیں تھی، بلکہ میرا ان سے جھگڑا رہتا تھا بی بی سے. تو بی بی کہتی تھی کہ آپ یہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک نہیں ہے، یہ ججز کو زیادہ طاقتور بنانے کی تحریک ہے. بی بی اس پہ بہت کلیئر تھی، اور مجھے بعد میں شرمندگی ہوئی بی بی کے اس موقف کے حوالے سے کہ میرا موقف غلط تھا. میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ حالات نہیں ہیں کہ جو وکلا کی یہ تحریک کامیاب ہے. اور پھر جنرل کیانی کا جو رول تھا، اور پھر اعتزاز کے ساتھ تعلقات، اور افتخار چودھری، اور پھر جنرل کیانی کا اپنا انٹرسٹ کیا تھا. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ آگے چلا ہے. تو تحریک وہ ضرور چلائیں گے، لیکن میرے خیال میں کامیاب نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں ہم اسی پہ آج کی گفتگو ختم کریں. اور اب بھی جو ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان نہیں آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ. اس پہ اور آپ کا میرا اتفاق ہے. ہم یہیں پہ گفتگو ختم کرتے ہیں.